بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کی تیسری قسط ہے اور ویلاگ نمبر ہے 66 اور صفحہ نمبر ہے 75 پیج کے اوپر. یہ ہمارا ویلاگ نمبر 66 اور آج کی تیسری قسط ہے اور ہیڈنگ ہمارا وہی چل رہا ہے، بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر فلسطین میں سکونت اختیار کرنے کا. یہ ہمارا سبجیکٹ ہے. ناظرین، اس کتاب کی تصنیف ہے، اس کتاب کے مصنف ہیں مولانا عبد المنان صاحب. کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء. اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلد کی راہ کے رہبر کو عمر کہتے ہیں، عمر و انصاف عدل و انصاف کے پیکر کو عمر کہتے ہیں، اپنے دلدار کو دلبر کو عمر کہتے ہیں، ہم چمکتے ہوئے اختر کو عمر کہتے ہیں. جب نمرود نے اپنی تیر کو خون آلود دیکھا تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. اب آسمان کے خدا کو میں نے مار ڈالا. پس جو گوشت کے اوپر کی طرف بندھا ہوا تھا، اب وہی گوشت تابوت کے نیچے کی طرف باندھ دیا. جب گدھوں نے گوشت نیچے کی طرف دیکھا تو انہوں نے نیچے کی طرف قصد کیا، فوراً زمین پر آ پہنچا. اور یہ تمام لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی تو بہت سے لوگ بے وجہ خوشی کے بے ہوش ہو گئے، اور بعد ایک ساتھ کے ہوش میں آئے تو سب کے سب علادہ اپنا اپنا خیال بیان کرنے لگے، اور ان میں کوئی بھی ایک دوسرے کی باتیں سنتا ہی نہیں تھا، جبکہ بوجہ خوشی کے پھولے نہ سماتے تھے اور اصل حقیقت کو بھی پوچھتے نہ تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر جب کشتی پر سے اترے تو جو لوگ کے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر تھے انہوں نے ایک گاؤں جدا گانا آباد کیا تھا اور علاقے کا نام سمانیہ تھا. وجہ تسمیہ اس کی حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں بیان ہو چکی ہے. ان لوگوں کو حضرت نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی اپنی آبادی میں جا کر بسے. اس بات کو کسی نے نہ مانا. پس حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی. تب ہر قوم کی علیحدہ زبان پیدا ہوئی. کوئی کسی کی بات نہ سمجھتا کہ یہ کیا کہتا ہے. اسی وجہ سے متفرق ہو کر اطراف جہان میں شہر آباد عمارت بنا کر بسے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ کشتی نوح علیہ السلام کے ساتھ کسی نے دشمنی پیدا کی تھی. وہ بولے جب نوح کشتی سے اترے گا تو ہم اس کو مار ڈالیں گے. وہ لوگ کشتی سے باہر نکلے. تب خدا تعالیٰ نے ہر ایک کی زبان مختلف کر دی تاکہ کسی کی بات کوئی نہ سمجھے اور حضرت نوح علیہ السلام سے دشمنی نہ کر سکے. اسی وقت ہر شخص اپنے اپنے حال پر رہ گیا. القصہ: جب نمرود لعین آسمان پر سے زمین پر آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، دیکھ تیرے خدا کو میں نے مار ڈالا. میرے تیر میں جو خون لگا ہوا ہے یہ اسی کا نشان ہے. اب تیرے خدا سے میں نے ملک آسمان چھین لیا ہے. یہ باتیں سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے مردود، میرے خدا کو کوئی نہیں مار سکتا اور نہ وہ کبھی مرنے والا ہے، اور وہ سب پر قادر ہے. وہ قہار ہے اور سب مقہور ہیں، اور وہ رازق ہے اور سب مزروق ہیں، اور وہ خالق ہے سب مخلوق. پھر اس لعین نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تیرے خدا کا لشکر کتنا ہوگا؟ میں تیرے خدا کو تو آسمان پر مار چکا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لشکر کو بھی مار ڈالوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرے خدا کے لشکر کی کوئی خبر نہیں جانتا سوائے اس کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما یعلم جنود ربک الا هو، اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کا لشکر مگر وہی. پھر مردود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تو بھی اپنے خدا کا لشکر جمع کرنا. تو بھی اپنے خدا کا لشکر جمع کرتا کہ میرے ساتھ مقابلہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے مردود، تو اپنا لشکر جمع کر. میرا خدا کن فیکون
میں جمع کر دے گا۔ تب اس مردود نے مشرق اور مغرب اور روم اور ترکستان اور ہند سے تمام لشکر و فوج بلا کر جمع کیا۔ 300 فرسنگ یعنی 900 کوس تک اس کے لشکر کی چھاؤنی پڑی تھی، اور وہ مردود تقریباً 60 برس تک اسی خیال باطل اور فکر بیہودہ میں پڑا رہا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ ویلاگ ہوگا یعنی 67 نمبر، اور اس کی جو قسط ہوگی وہ قسط ہوگی چوتھی، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ناظرین، ابھی قصہ چل رہا ہے، اس کے 1-2 قسطیں اور ہوں گی، پورا قصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے۔